اجازت دو، تو یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے کہ حاکم وقت کی فوج اس کی انگلی کے اشارے کی منتظر ہو اور وہ جام شہادت تو نوش کر لے مگر فوج کو لڑنے کا حکم نہ دے، یہ کہہ کر کہ میری جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، میں اس شہر کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا جس میں کبھی میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے تھے۔ آج اس موقع پر حالات میں روزانہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا بر وقت تدارک ضروری ہوتا ہے۔ عید غدیر اور جشن غدیر کے لحاظ سے دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا قرار دیا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سینکڑوں ہزاروں کتابیں اس حدیث سے بھری ہوئی ہیں یا اس سے ملتے جلتے الفاظ سے، اور اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بھی ہیں، مولا المسلمین بھی ہیں۔ مگر وہ جو میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے زون میں آ چکے ہیں کہ داتا صاحب کا نام یا بورڈ لگا کے سواریاں گامے شاہ جا اتارتے ہیں، وہ تازہ تازہ عید غدیر منانے کے درپے ہے، جو کل کا دن تھا 18 ذو الحج۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں، حدیث غدیر سیمینار، اور دور نہیں اسی منگل کو کر رہا ہوں، یعنی 3 اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکز صراط مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار۔ روافض نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو، تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر۔ کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں، پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا۔ رافضیوں کے نزدیک جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے؟ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے،
من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے. یعنی یہ ہم اس سیمینار میں بتائیں گے کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، لیکن یہ موسوعۃ الغدیر میں لکھا ہے یہ عید الاکبر ہے. اہل سنت تمہارے نزدیک عیدوں کی عید کون سی ہے؟ عیدوں کی عید کون سی ہے؟ سرکار دنیا میں نہ آتے تو کون تھا، کس کی کیا حیثیت تھی؟ لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اور ادھر ان کے مسلک کا یہ امام اس موسوعۃ الغدیر کی پہلی جلد کے اندر یہ لکھتا ہے فلا غرفہ ان یسمیہ العلامۃ الامینی العید الاکبر. اور دوسرے مقام پر کہتا ہے ان عید الغدیر عید امی اصیل لا یکل اہمیت تن ان عید الفطر والاضحیٰ المبارکین. یہ کہہ رہے ہیں یہ عید الفطر سے بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ سے بڑی عید ہے، ہر عید سے بڑی عید ہے. ان کے نزدیک 12 ربیع الاول شریف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور سارے عیدوں سے بڑی عید ہے. یہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی عید عید غدیر ہے 18 ذو الحج. اتنے احمق اور بے وقوف بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں بھی محب بن جاؤں، میں بھی محب بن جاؤں. ارے محب علی بنو مگر شریعت سے پوچھ کے بنو. محبت علی میں 12 ربیع الاول شریف کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ مولا علی خود 12 ربیع الاول کے علمبردار ہیں. اور اس کا تو پتہ بھی نہیں کہ وہ 18 ذو الحج تھی اس دن یا نہیں تھی. حدیث پر حق ہے، حدیث کا مطلب پر حق ہے، مگر اس سے روافض نے جو غلط مانا اس کا اخذ کر کے جو کچھ ڈھونگ رچایا وہ جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. اگر مجھ پہ اعتماد نہیں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابیں پڑھ لو. آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمیں کہیں گے یہ جو ملا ہے مولوی ہے تو سید کی بات پڑھو، بڑوں کی بات پڑھو. وہ بتاتے ہیں کہ حدیث غدیر کا مطلب کیا ہے، سبب کیا تھا، کس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. فضیلت بہت بڑی ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز 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 خلیفہ نہیں بنایا تھا. مولا کا لفظ بولا ہے لیکن مولا کا معنی خلیفہ کہاں ہے؟ وہ مولا ہیں، وہ مولا تھے، علی مولا رہیں گے، ان کی ولایت برحق ہے، مگر وہ ولایت بمانا خلافت نہیں ہے، وہ مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے، وہ مولا بمانا مددگار ہے، وہ مولا بمانا مؤید ہے، وہ مولا بمانا ناصر ہے، وہ مولا بمانا محب ہے. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں. اور پھر ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ یہ لفظ بولیں گے ان کا شعار، تو وہ تو اس لیے منا رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا تھا، تو یہ سنی کس منہ سے منا رہے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے خلیفہ، عمر فاروق دوسرے، عثمان غنی تیسرے، مولا علی چوتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کچھ پوچھ سکتا ہے تم وہاں لینے کیا جا رہے ہو جشن غدیر میں؟ وہاں تو نہ پہلے کو مانتے ہیں، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو، نہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں عید غدیر یہ ہے کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے.
اور جو حق بتایا اب اس کے لیے گالی ہے. اب کتنے مینڈک بلوں سے نکل آئیں گے کہ یہ جلالی نے توہین کر دی, یہ کر دیا, یہ بغض علی ہے. ایسے کروڑوں کو میں جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے کہہ رہا ہوں, کروڑ گالی دو جلالی کو, مگر دین نبی کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا. ہم عظمت رسول کے, ہم شان اہل بیت کے, ہم عظمت اصحاب کے, ہم شان اہل بیت کے, ہم عظمت اصحاب کے. دوسرا اس وقت جو اہم مسئلہ ہے, ہماری ویسٹ کے ساتھ خاکوں پہ جنگ چل رہی ہے, اور روافظ کی طرف سے پاکستان میں فیس بک پر, یوٹیوب پر دو خاکے اس وقت گردش کر رہے ہیں, دو تصویریں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے جشن غدیر یا عید غدیر. ان کمینوں نے توہین رسالت بھی کی, توہین علی بھی کی. کون ہو سکتا ہے کہ جس کے قلم میں یہ طاقت ہو کہ رخ رسول بنا سکے؟ مولا علی کا چہرہ کوئی نہیں بنا سکتا, میرے نبی کا کون بنا سکتا؟ حسین ہیکل نے جب کتاب لکھی سیرت پر, اور اس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری اس سیرت کے اس حصے کے اندر اس نے ایک تصویر بنائی کہ ایک شخص سواری پہ اسے سوار کیا جا رہا ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ سرکار براق پہ بیٹھ رہے ہیں. تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی کہ تم نے یہ توہین رسالت کی ہے کہ ان لکیروں کو, اس تصویر کو تم اللہ کا نبی قرار دے رہے ہو. میرا مطالبہ ہے پاکستان کے اداروں سے فوری طور پر 295 کے تحت ان رافضی گماشتوں کو گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا جائے. جو خاکے بنا رہے ہیں اور ہر طرف وہ چل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کس مرض کا علاج ہے یہ ادارے, یہ چغل خور ٹولہ؟ کیا صرف علماء حق کی چغلیوں کے لیے ہے؟ قبر میں جواب دینا ہوگا تمہیں. یہ جتنے پیج, جتنی آئی ڈی سے یہ خاکے اس وقت شیئر کیے جا رہے ہیں یا فلی جس نے لگائے ہیں, سارے توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں. اور ان سب کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا کر ساتھ مطالبہ کرو کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور فرانسی صدر وزیر اعظم ملعون کو پھانسی دی جائے. ورنہ یہ تو ہمارا یہ فرائض میں سے بڑا فرض ناموس رسالت کا جو ہے, یہ تو غیروں کو اس توہین کی دلیلیں دے رہے ہیں. وہ کہیں گے ہم نے بنائے ہیں تو تم نے بھی بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھو تم نے ایک شخص کو علی بنایا ہے, دوسرے کو نبی بنایا ہے, اور جو نبی ہے اس نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور یہ غدیر خم میں اعلان ہو رہا ہے. لہذا ارباب حکومت جہاں انہیں جلن ہوتی ہے جب انہیں کوئی گالی دیتا ہے, تو تم پتی کیا پتی کا شوربہ, کیا حیثیت ہے تمہاری کرسیوں کی, اس ذات کی ادب کے لیے نکلو جن کی کرسی بھی اللہ کے عرش پر ہے.
تو اس لیے 3 کو انشاءاللہ منگل کے دن اس پر ہم تفصیلی مقالہ پیش کریں گے، حدیث غدیر اور اس کے اسباب اور اس کے جو ثمرات ہیں، ثابت کیا ہوتا ہے اس پر، اور انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہے اس کو لاہور میں جو ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہوا ہے سینٹ سے، جو میرا جسم میری مرضی کا دوسرا حصہ ہے، جو پاکستان کو منی یورپ بنانے کی سازش ہے، گندگی، فحاشی اور عریانی کے لحاظ سے، جس کو سینٹ نے منظور کر دیا ہے۔ اب اگلے مرحلے میں پھر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اس سے پہلے اب وہ نظریاتی کونسل کے پاس ہے۔ اس کا شرعی جائزہ لینے کے لیے اگلے جمعے کو انشاءاللہ لاہور میں گھریلو تشدد بل سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے ملت کی کشتی میں جو جس طرح کا بھی سوراخ کرے اس کا ہاتھ پکڑا جائے، خواہ وہ بد اعتقادی کا کرے یا بد عملی کا کرے۔ تو جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ اذان پر اذان ہے، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔